السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا اسم الحسنہ ہے القدوس۔ قدوس اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مادہ قدس ہے۔ قدس سے مقدس، تقدس، قدسی جیسے الفاظ نکلے ہیں۔ قدس 3 حرف قاف، دال، سین سے بنا ہے۔ قدس کا مطلب ہے زمین میں دور تک چلے جانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا، بابرکت ہونا، کسی کا بہت ادب کرنا۔ کسی کے مقدس ہونے کا مطلب ہے اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، یعنی وہ بہت پاک، بہت بابرکت ہے۔ انگریزی میں اسے ہولی کہتے ہیں۔ قدوس فعول کے وزن پہ ہے۔ فعول کے وزن والے الفاظ میں کسی کام کے بہت بہت کرنے کا ذکر ہوتا ہے، جیسے شکر سے شکور، بہت بہت شکر کرنے والا۔ غفر سے غفور، بہت بہت معاف کرنے والا۔ صبر سے صبور، سمجھ میں آیا؟ شاکر، غافر، صابر ہوتے ہیں نارمل لیول پہ شکر، معاف اور صبر کرنے والے، لیکن جب یہ لفظ مفعول کے وزن پہ جا کے شکور، غفور اور صبور بنے تو ان کا معنی بنا بہت بہت زیادہ ان کاموں کو کرنے والے۔ ٹھیک؟ قدوس ہے وہ جو بہت بہت پاک ہو، وہ جو بہت بہت ادب و احترام کے لائق ہو، وہ جو اتنا پاک ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو، اور یہی وہ مطلب ہے جس پہ آج ہم نے غور کرنا ہے۔ اس رب کو میں اور آپ صرف ایک جج سمجھتے ہیں جو ہماری ذرا سی بات پہ ہمیں جج کر کے ہمارے نمبر کاٹنے کو تیار رہتا ہے۔ وہ رب دراصل ایسا ہے ہی نہیں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے اس رب کے ناموں پہ غور کیا ہی نہیں، ورنہ ہم بہت پہلے جان جاتے کہ ہمارا رب بہت پاک، بہت برتر ہے۔ وہ پاک ہے ان تمام انسانی خواص سے۔ ہم انسان ہیں اور ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھ کر اس سے نفرت کرنا، اس سے خفا ہو جانا، اس سے اپنے فیورز روک دینا، یہ انسانی خواص ہیں۔ ہم کسی کی کوئی بری عادت دیکھیں یا اگر کسی کی کوئی سوشل میڈیا پوسٹ ہی پڑھ لیں جس میں اس نے ہماری مرضی کے خلاف بات کی ہو، تو ہم فوراً اسے اپنی فیورٹ کی لسٹ سے آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کو فیور دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دل اس کی طرف سے برا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، وہ ایسی باتوں سے بہت اوپر ہے۔ وہ آپ کی ذرا سی حکم عدولی پہ آپ کو آؤٹ نہیں کر دیتا۔ جب تک آپ کا سانس جاری ہے وہ ہر روز آپ کو موقع دیتا ہے واپس پلٹ آنے کا، پلٹ کے اس کی چوکھٹ پہ آ جانے کا، کیونکہ آخر میں تھک کے ہم سب نے اسی رب کے پاس ہی آنا ہوتا ہے۔ دنیا جب ہمیں تھکا دیتی ہے تو ہم اسی رب کے پاس واپس آتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ رک جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو بس ہمیں شدید ناپسند کرتا ہوگا، لیکن یہ تو انسانی عادت ہے۔ ہمارا رب ان چیزوں سے پاک ہے، وہ پرفیکٹ ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ یہ اپنی بات سے پھر جانا انسانی خاصیت ہے۔ یہ غلط اور ٹیڑھی میڑھی بات کرنا یہ اس کا شیوا نہیں ہے۔ وہ ایک بات کرتا ہے اور صاف بات کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ ہر کسی کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، انسان کے صرف توبہ کرنے کی دیر ہے، تو بس اس کی بات میں شک کیوں کرتے ہیں ہم؟ جب وہ کہتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے سے کہیں بڑی ہے، تو بس ہم کیوں یقین نہیں کرتے؟ آپ یہ جو سن رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے یہ سننے کی توفیق دی ہے تو اسی لیے کہ آپ کے دل تک یہ میسج پہنچ جائے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ انسانوں کے جیسا نہیں ہے، وہ رب ہے، آپ کا خالق اور آپ کا مالک۔ وہ آپ کو بنا کے بھول نہیں گیا، بلکہ آپ آج بھی اس کی نظر میں ہیں۔ آپ نے دل سے اس بات کو نکال دینا ہے کہ آپ کے گناہ آپ کے اور اس کے درمیان آ گئے ہیں اور اب یہ دیوار کبھی نہیں گرے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیوار جتنی اونچی ہو جائے اس کو آپ کا ایک دفعہ سر جھکا کے چلے آنا ہی گرا دے گا۔ آپ نہ آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے تو سارے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اس نے تو آپ کا رزق نہیں روکا، نہ سانس بند کی ہے۔ اس نے آپ کے سارے راستے کھلے رکھے ہیں اور واپسی کے سارے راستے آپ کے رب ہی کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔